نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز کے بعد مسنون اذکار. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا. یہ نماز پوری ہو گئی کہاں سے پتہ چلتی تھی؟ یہ کون سی اللہ اکبر؟ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے آپ پھر تکبیر پڑھا کرتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے. اس لیے اگر ایک کلاس کے ختم ہونے کے بعد کبھی تکبیریں لگا دی جائیں تو اس کو بدعت نہ شمار کیا کریں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ ابھی تو نماز پڑھ لی. نماز میں بھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور دعاؤں میں بہترین دعا استغفار ہے. پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی تو السلام ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے ذا الجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے. دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ. جس طرح دعائے اذان میں لوگوں نے اضافہ کر رکھا ہے، اسی طرح اس دعا میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے. وہ زیادتی ملاحظہ ہو اللہم انت السلام ومنک السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آگے وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ کا اضافہ کر رکھا ہے. کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور درمیان میں خود اپنی طرف سے دعائیہ جملے بڑھا کر حدیث رسول میں زیادتی کی ہوئی ہے. کیا آپ یہ جملے بھول گئے تھے یا دعا ناقص چھوڑ گئے تھے؟ جس کی تکمیل امتیوں نے کی، یہ وہ ان سے آگے بڑھ گئے نیکی میں. اگر کوئی کہے کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں میں خرابی کیا ہے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ان میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی، ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے. آخر دعا ہی ہے نا اور اللہ ہی کے آگے ہے. گزارش ہے کہ انسان اپنی مادری یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے مالک سے کرے. یعنی الگ سے آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، کوئی روک نہیں. جو جملے چاہیں دعا میں استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنا ناجائز ہے. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں. آپ ایک دفعہ یہ دعا پوری کر لیں، اس کے بعد آپ 20 جملے اس طرح کے پڑھیں، بیٹھ کے اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں دعائیں. لیکن جو آپ کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ مت سابقے اللہ کے جوڑیں، اس کو اتنا ہی رہنے دیں تاکہ جو لوگ اتنا پڑھنا چاہیں وہ اتنا پڑھ سکے. آپ کی ایجاد کردہ دعا ان کے اوپر ایک بوجھ نہ بنے، کیونکہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی. یعنی اوریجنل چیز کا پتہ نہیں چلتا، اصل گم ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی حضرت معاذ کے لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر محبت کا اظہار کیا. میں نے کہا میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ ہے اللہ کی خاطر محبت کا نتیجہ. ہم آدھا کام تو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی غیبت گلے شکوے سنانے شروع کر دیتے ہیں محبت کا اظہار کر کے. یہ کس قسم کی محبت ہوتی ہے کہ جس میں آپ صرف لوگوں کی برائیاں ہی بیان کرتے رہیں، خود بھی گناہگار ہوں اور دوسروں کو بھی گناہگار کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ سے محبت کا اظہار کیا اور جواباً معاذ نے بھی کیا تو آؤٹ کم کیا تھا اس محبت کا کہ پھر یہ دعا نہ بھولنا ہر نماز کے بعد. محبت تو اس کام کے لیے کہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جائے.
اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ذکر کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اچھی عبادت کریں، یعنی ہم میں سے ہر ایک کی حرص ہے، اور میرے خیال ہے جتنی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے اتنی اور تڑپ بڑھتی ہے نا، یہ بڑھتی جا رہی ہوگی کہ اللہ ابھی نہیں تسلی، ابھی اور اچھی نماز چاہیے، اور اچھی چاہیے، اور اچھی چاہیے۔ خاص طور پہ وہ جو 5 مرتبے آپ نے نمازیوں کے پڑھے ہوں گے، اس کے بعد تو اپنا آپ کھل کے سامنے آ گیا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے مطمئن ہیں کچھ نہ کر کے بھی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بندے تو کمزور ہیں، کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، ایسے میں پھر مدد کون کرے گا، ہاتھ کون پکڑے گا؟ اللہ رب العزت ہی کی مدد ضروری ہے۔ تو آپ نے حضرت معاذ سے تاکیداً فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، بھولنا مت۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کیا مانگا اس میں؟ کیا مانگا گیا اس میں؟ دیکھیے کچھ بھی نہیں مانگا گیا۔ بعض اوقات کچھ نہ مانگنا بھی مانگنا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا، کیونکہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح جو ہے وہ مانگنے سے بھی افضل ہے، جیسے قرآن کی قرات جو ہے مانگنے سے بھی افضل ہے۔ حج کے موقع پر ایک دعا آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کو جو بہترین دعا بتائی گئی اس موقع کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو میں جو پہلی دفعہ پڑھا میں نے کہا اس میں تو کوئی دعا ہے ہی نہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا کہا ہے؟ جی ہاں، ایسی دعائیں دعا سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے کثرت کے ساتھ، اسی کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اور اپنے اخلاص کا اظہار ہے، اپنی محبت کا اظہار ہے۔ تو جو بندہ اس محبت کے ساتھ رب کو پکارتا ہے وہ رب کی ساری توجہ کو اپنی طرف نہیں کر لیتا، رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتا، اور جب رب کی رحمت ہو جائے اور رب ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو پھر وہ ہمیں کتنا دے سکتا ہے؟ یہ کتنا دیتا ہے؟ ہمارے مانگنے سے بھی زیادہ، جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں، تو اگر ذکر کا لیکچر یاد ہے آپ کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں مانگتے، صرف تعریف کرتے رہتے ہیں یا پھر صرف دعائیں دیتے رہتے ہیں، عمر لمبی ہو اور کئی قسم کی دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ تو دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ میں صرف اس کو فیل کر رہی ہوں کہ جیسے جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا تو وہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مانگنا، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت کام اللہ کی تعریف کر کے اللہ کا محبوب بننا ہے، یعنی یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے،
ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کوئی فیور چاہتا ہے اور ڈائریکٹ کہتا ہے مجھے آپ سے یہ فیور چاہیے، اور ایک شخص آ کے صرف آپ کے کسی احسان کی شکر گزاری کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو یا اس کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے، لیکن آپ کا دل ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگا. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر صرف نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی نا تو مانگے بنا بھی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. مانگے بنا صرف شکر گزار بن جائیں، اور یہی سب سے مشکل کام ہے. بھائی جو اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہے یہ سب شکر گزاری ہے کہ مظہر ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کوئی اچھا لگتا ہے یا کسی پہ پیار آتا ہے تو خود بخود اس کو دینے کو دل چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا پھر کسی بھی چیز سے محرومی باقی نہیں رہے گی. اب آپ اس کا ترجمے کو غور سے ذرا دیکھیے کہ کس انداز میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. گناہوں سے رکنا اور عبادت پہ قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے. خود کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا جا رہا کہ اللہ میں یہ اور یہ کرتا ہوں. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. ہر نعمت کا مالک وہی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. کوئی بھی نعمت مانگنے اور طلب کرنے کی بجائے کیا کہا جا رہا ہے؟ سب کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے. ہر نعمت کا مالک وہی ہے. سارا فضل اسی کی ملکیت ہے. یعنی فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا منائے. یہ جو بات ہے نا آخری، اگرچہ کافر برا منائے پھر بھی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ ایمان کی مضبوطی اور اللہ سے والہانہ محبت کا اظہار کہ خواہ کسی کو اچھا نہ بھی لگے یا رب پھر بھی ہم تیری عبادت کریں گے. اب آپ دیکھیے، پھر آپ اس کو ذرا عام موقع کی مناسبت سے سمجھیے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس میرا آنا فلاں کو پسند نہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ نہ بھی پسند کرے پھر بھی میں آپ کے پاس آتا رہوں گا. یہ کیا انداز ہے نا کہ یا رب تیرے سامنے میرا جھکنا لوگوں کو پسند نہیں، تیرا بندہ بننا لوگوں کو نہیں اچھا لگتا. ایسا ہوتا ہے؟ کبھی ہوا ایسا کہ اللہ کا بندہ بننا لوگوں کو پسند نہ آئے؟ پھر آپ کہیں یا رب چاہے لوگوں کو اچھا نہ لگے پھر بھی میں تیری اطاعت کرتا رہوں گا، پھر بھی تیری ہی طرف آؤں گا، پھر بھی تیرا ہی بنوں گا. آپ خود سوچیں کہ یہ کلمات کیا وزن رکھتے ہیں، کیا معنی رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کیسے جذبات ہیں ایک بندے کے. لیکن چونکہ ہم سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے، ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اے اللہ میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے کیا مانگا جا رہا ہے نا، یعنی مانگنے کی چیزوں میں پہلے پچھلی چیزیں تو سب کیا ہیں؟ حمد و ثنا، تعریف. اور جو مانگنے کی چیز ہے وہ یا اللہ اس بزدلی اور کنجوسی اور بخل سے مجھے بچا، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر، ارذل العمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیرا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ دریا کی جھاگ کے مانند ہو.
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ان کلمات میں کوئی استغفار بھی نہیں پڑھا گیا، کچھ نہیں مانگا گیا. کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اور ایک بار الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کو نور سے بھر دیتا ہے. تو جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اس طرح ذکر کرنا، پھر کیوں نہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہے گا، وہ نامراد نہیں ہوگا، وہ نامراد نہیں ہوگا، یعنی اسے سب کچھ مل جائے گا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں، یہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں قل اعوذ کا لفظ آتا ہے، انہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے. یعنی قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جو حسب ذیل ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی معلوم نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتا واصلح لی دنیای التي جعلت فیہا معاشی. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
اے اللہ میرے لیے میرا وہ دین سنوار دے جس کو تو نے میری حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اور میری دنیا بھی سنوار دے جس میں تو نے میری روزی پیدا کی ہے۔ اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے، تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، تیرے کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ تیرے فیصلے کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ایک اور دعا ہے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غالب کر، کسی کو مجھ پہ غالب نہ کر، مجھے تدبیر بتا اور میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر دے، اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر لے، میری دلیل ثابت رکھ، میری زبان سیدھی کر، میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینے سے کینہ نکال دے، یعنی بندوں کا حسد اور بغض اور نفرت، کیونکہ وہ بندوں سے زیادہ تو خود مجھے کو تکلیف دیتا ہے نا۔ کینہ جس کے اندر ہو، بغض جس کے اندر ہو، نفرتیں جس کے اندر ہو، حسد جس کے اندر ہو، وہ اسی کے لیے عذاب ہے، وہ گندگی اٹھائے پھر رہا ہے۔ تو جس کے پاس گندگی ہو، اسمیل کس کو آئے گی اس کی؟ اٹھانے والے کو تو سب سے پہلے آئے گی نا۔ تو لوگوں سے نفرت لوگوں سے زیادہ خود مجھے کو نقصان دیتی، اس لیے اپنے فائدے اور اپنی بھلائی میں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر دیں اور چیزوں کو نکال باہر پھینکیں اور سب کو معاف کر کے اپنے کام سے کام رکھیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، یعنی سارے لوگ مل کے اکٹھی جو دعا کرتے ہیں عام طور پر، اس کی کیا حیثیت یا حقیقت ہے؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی کرنی چاہیے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 5 وقت نمازیں پڑھائیں، صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے بطلان کی واضح دلیل ہے۔ یعنی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھ کے پھر امام دعا مانگے اور سب پیچھے پیچھے آمین کہے۔ فرض نماز کے بعد ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ الگ الگ دعائیں تو سب موجود ہیں جو پیچھے گزری۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اور بہت سے محققین علماء نے فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پانی کے استعمال میں اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے، یعنی جو حدود میں نے بتا دی، جو طریقے، وہ ان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ اس کی سند میں اسحاق بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اور راوی عبدالعزیز بن عبد الرحمن کی خصیف سے بیان کردہ روایات جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ خصیف کا انس سے سوا معلوم نہیں، علاوہ ازیں اس روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں۔ یزید بن اسود عامری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، مگر عبید اللہ رحمانی مرحوم لکھتے ہیں کہ کتب احادیث کے اندر اصل حدیث میں
ورفع یدیہ فدعا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کے الفاظ موجود نہیں ہیں. علاوہ ازیں اس میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے تھے. اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نہ صرف یہ کہ سخت ضعیف ہیں بلکہ ان میں اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں. بعض احادیث کا موقع و محل تو کچھ اور ہے مگر انہیں زبردستی زیر بحث اجتماعی دعا کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، یعنی نماز کے بعد نہیں. کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ اس سلسلے میں درج ذیل امور قابل غور ہیں. نمبر 1، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو غیر موقت ہے، کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، اور جن مواقع پر اس کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے انہی کو ترجیح دی جائے گی. یعنی ایک بات ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور ایک ہے نماز کے علاوہ کسی بھی وقت اجتماعی دعا کر لینا، اکٹھے دعا کر لینا. تو ان دو چیزوں میں فرق ہے. نماز کے بعد تو کوئی سنت نہیں ہے کہ اکٹھے مل کے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے، لیکن کسی اور موقع پر کی جا سکتی ہے اور وہ غیر موقت، یعنی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ہاں، جو سنت میں اوقات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں صحابہ اور آپ نے اکٹھے دعا کی، ان مواقع کو پھر ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2، جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو عبادت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، مثلا نفل پڑھے جا سکتے ہیں، دعا مانگی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھا کے، ویسے تو اگر آپ اس کو خود اپنے ذاتی طور پر اس کی پابندی شروع کر دیں تو اس کی اجازت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو. سمجھ گئے؟ لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ تمام جائز اوقات کو چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملاً فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے، کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرے؟ مثلاً اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ عمل جائز ہوگا. کسی نے مجھے لکھ کے دیا میں ظہر کے بعد یہ صورت پڑھتی ہوں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد. وہ اپنا ایک عمل ہے، اپنی ایک پابندی. جیسے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آیات جو اب آپ یاد کر رہے ہیں دن کی نمازوں میں اسے بار بار دہراتے رہیں تاکہ آپ یہ حفظ کا حصہ بھول نہ جائیں. اب آپ نے مقرر کر لیا میں فجر میں یہ پڑھوں گی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، تو یہ آپ کا انفرادی عمل، آپ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دوسروں کو پابند نہیں بنا سکتے. مطلب مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ سب کو کہوں آج کے بعد آپ سب فجر کی نماز میں سورۃ البقرہ اتنی اور اتنی آیتیں پڑھا کریں. کیوں؟ یہ ایک شریعت مقرر کرنا ہے جس کا مجھے حق نہیں. ہاں، انڈیویجولی اگر میں اپنے لیے کوئی ایک عبادت خاص کر لیتی ہوں اپنی سہولت کے لیے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اگر پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ پسندیدہ کام بن جاتا ہے. لیکن دوسروں کے اوپر اسے مسلط نہیں کرنا چاہیے، اس سے دین مشکل ہوتا ہے. اب یہاں بھی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فرض نماز کے بعد ایسا نہ کیا جائے؟ مجھے ایک آدھ دفعہ ایسی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا جن کے جو امام صاحب تھے نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی. اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا، معلوم نہیں کہاں کہاں کی ارریلیونٹ دعائیں. ٹھیک ہے نا. دعا بھی ایک طرح سے ایک حاجت اور ایک ضرورت کو سامنے رکھ کے ہی مانگی جاتی ہے نا، کسی موقع محل کی مناسبت سے ہی مانگی جاتی. اگر شادی کا موقع ہوگا تو آپ کیا دعا مانگیں گے کہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا؟ اس موقع کی دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں بتائی ہیں نا جو اس موقع کی مناسبت سے مانگی گئی ہیں. صبح اٹھنے کی دعا رات کو سونے کی دعا سے فرق ہے یا نہیں؟ یہ تو نہیں کہ اگر آپ دعا مانگنے لگے تو آپ ہر وقت ہر ہی چیز مانگنا شروع کر دیں، اور فرض نماز کے بعد ان دعاؤں کو جو مسنون ہیں انہیں چھوڑ کر آپ معلوم نہیں کہاں کہاں دنیا بھر کے چکر لگا لیں اور ہر ایک کے لیے، اور پھر پرسنل اور انڈیویجول لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، پھر لوگ ان کا نام لے کے وہ الگ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے باقی آڈینس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ سب اپنی توجہ ہٹا بیٹھتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرض کے بعد یکسوئی سے بندہ دعا مانگے اور اٹھ کے سنت پڑھے اور کام کو جائے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو جمعے کے دن چھٹی ہے، آپ جتنا مرضی مسجد میں بیٹھے رہیں. بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جمعے کے دن لوگ اپنے ڈیوٹی آورز میں سے 1 گھنٹہ آف لے کے، بعض اپنے پے کٹوا کے اور بعض کسی بھی اور وقت میں اس گھنٹے کو پورا کر کے وہ وقت لے کے مسجد میں آتے ہیں. اب ایسے ممالک میں بھی بعض ناسمجھ امام کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنی دور سے آئے اور انہیں پھر واپس کام پہ پلٹنا ہے، انہیں نماز پڑھائیں اور فارغ کریں. اتنی دیر کا شاید خطبہ نہیں ہوتا جتنی دیر کی وہ دعا ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ دین سے بھاگتے ہیں، وہ اگلی دفعہ وہاں نماز نہیں پڑھنے آئیں گے،
اور ہو سکتا ہے کہ دوسری مسجد بہت دور ہو اور وہ سرے سے ہی نہ جائیں. مثلا اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ عمل جائز ہوگا. لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعوت دینی شروع کر دے کہ تمام اہل اسلام روزانہ فجر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ سورۃ القمر پڑھا کریں، اس کا یہ اور یہ ثواب ہے، پھر اس کے حلقے اثر میں آنے والے تمام مسلمان واقعتاً سختی کے ساتھ اس کی پابندی شروع کر دیں، تو ان کا یہ عمل محتاج دلیل بن جائے گا. دلیل لانی پڑے گی انہیں اس کے لیے. اگر شرعی دلیل میں اس کی صراحت آ جائے تو سنت ہوگا، ورنہ بدعت ہوگا. جو عبادت ہر وقت جائز ہے، اگر اسے آپ کسی خاص موقع پہ کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً یہ معلوم کر لیں کہ کہیں اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض تو مقرر نہیں کیا، کیونکہ اگر اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض عائد کیا ہے تو پھر فرض ترک کر کے جائز کام میں لگے رہنا قطعاً جائز نہیں. مثلا نماز با جماعت کھڑی ہو اور جس نے یہی نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں پڑھی، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی بجائے سنتیں یا نوافل پڑھتا رہے. فرض کے وقت میں فرض پڑھے جائیں گے. کوئی درود، وظیفہ، دعا یا تلاوت کرتا رہے، کیونکہ ان جائز نیکیوں کو مؤخر کرنے کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ موقع کے فرض کو بلا وجہ مؤخر کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ وظیفہ بتاتے ہیں نا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے بیچ میں کیا پڑھو، 41 بار سورۃ فاتحہ. دیکھیں سب کو پتا ہے، اسی لیے سب نے جواب دیا ہے. اب ایک شخص مسجد میں گیا ہے، اذان ہوئی ہے، مسجد گیا، سنت پڑی ہے، امام صاحب فرض شروع کر چکے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے، بیٹھ کے 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے. کیونکہ اس کو یہ پریشانی کہ اگر میں نے یہ نہ پڑھا تو میرا کام نہیں ہونا، لہٰذا جماعت سے اگر نماز جاتی ہے تو کوئی نہیں، میں بعد میں اپنے فرض پڑھ لوں گا لیکن یہ وظیفہ پورا کر لوں. تو جب فرض کا وقت آ جائے تو پھر نوافل اور ایسے اعمال اور اذکار کرنا درست نہیں. موقع کے فرض کو بلا وجہ مؤخر کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اگر اس خاص موقع کے لیے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام کو چھوڑ کر سنت کو ترجیح دی جائے گی. اگرچہ سنت فرض نہیں، اسے کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں. مگر ایک موقع کی سنت کو جب ہمیشہ ترک کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا، کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہوتی ہے. اسے اپنانا ہی حب رسول کا تقاضا ہے، جبکہ اسے چھوڑے رکھنا اس سے بے رغبتی کی دلیل ہے کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان سنتوں سے. اور ارشاد پاک ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی. اس کی مثال فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ورد ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، یعنی سب سے افضل ذکر، لیکن اسے کسی بھی وقت کرنا جائز ہے. اور چونکہ فرض نماز کے بعد والا وقت بھی اوقات میں سے ایک وقت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعد اپنے طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تو جائز ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت کچھ اور ہے، تو پھر ہر فرض نماز کے بعد ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کی سنت کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ورد مؤخر ہو سکتا ہے، مؤخر کا کیا معنی ہے، بعد میں کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کے بعد والے مسنون اذکار اور دعاؤں کو ہمیشہ مؤخر کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں. ویسے بھی کورس کی شکل میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد کی پورے عہد نبوت میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسجد میں ساری مسجد مل کر ایک نعرے کی شکل میں اجتماعی ورد کرے. صحابہ کرام سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی آپ کی موجودگی میں ایسا کیا ہو. اگر کسی موقع کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت آ ملے تو دونوں سنتوں کو بجا لانا درست ہوگا. اب انہوں نے یہ بتایا نا، فرض اور سنت میں سے کس کو ترجیح دینے کی، فرض کو. سنت اور عام جائز کام میں سے سنت کو. اور سنت کے بیچ میں اگر کوئی فرق کرنا تو کیا کیا جائے گا. مثلا کسی فرض نماز کی جماعت ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، امام صاحب اور مقتدی حضرات مسنون اذکار اور دعا میں مصروف ہو گئے. اچانک کسی نے کہا بیماروں کے لیے دعا کریں، یہ فلاں شخص بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں، تو کسی کے مطالبے پر دعا کرنا بھی سنت ہے، لہذا دعا کرنا جائز ہوگا. یعنی ایک مسنون کام آپ کر رہے ہیں، ایک اور مسنون کام اوپر سے آپ پڑا ہے، اور اگر وہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے کر لیا جائے کہ بھول نہ جائے تو اس وقت دوسری سنت کو لے کر پہلی سنت بعد میں پوری کی جا سکتی ہے. یاد رکھیے، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ ہی بعد والے مسنون اذکار کا حصہ، اس لیے اس کا دائمی اہتمام کرنا درست نہیں. کیونکہ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے. جب کسی شرعی دلیل کے بغیر دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے
کہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہو، حتیٰ کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکمل سمجھا جانے لگے. نیز ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دعوت، ترغیب اور تعلیم دی جائے، اور جو شخص ان عبادات کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے اسے منکر اور گستاخ کے القابات سے نوازا جائے تو آپ راہ سنت سے بھٹک جائیں گے. کیونکہ جب مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے یکجا کر کے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائے گا تو وہ سنت نہیں رہتا، بدعت بن جاتا ہے. بات اصول کی ہے، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضروری بھی ہے اسے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں، پھر پورے عہد نبوت میں اسے کوئی نہ کرے، مگر ہم نہ صرف ہمیشہ خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیں تو یہ بدعت ہوگی. یعنی کوئی بھی عمل جو آپ کے دور میں ثابت نہیں اس کو آج کے دور میں لازم کا درجہ دے دینا یہ بدعت بن جاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ یا موقع یا مناسبت سے مثلا سکھانے کی غرض سے اگر آپ کو کہا جائے مل کے دعا پڑھ لیں، جیسے قرات آپ کو مل کے کروائی جاتی ہے، تب آپ کہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ قرات سب مل کے ہی کریں، تو یہ قرات کا وقت نہیں ہے، تو سیکھنے کا وقت ہے. تو اسی طرح دعائیں اگر آپ کو سکھانے کی غرض سے اکٹھی پڑھائی جا رہی ہیں یا آپ پڑھتے ہیں دہراتے ہیں ان کو اکٹھا، تو وہ صرف ایک سیکھنے کی غرض ہے، لیکن اس میں بھی ہمیشہ دوام نہیں ہونا چاہیے، اسے زندگی کا حصہ نہیں بنا لینا چاہیے، ورنہ پھر وہ بھی بدعت بن جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عہد نبوت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کا اجتماعی اہتمام تھا؟ اس میں کوئی رکاوٹ تھی؟ نہیں تھی. پھر اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے، کیونکہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دین بھی ہو اور عہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے یا اسے کیا گیا ہو مگر مقبول احادیث کے وسیع ذخیرے میں وہ کہیں کسی کو نظر نہ آئے. انسان فطرتاً سہولت پسند ہے، اسے مسنون دعائیں یاد کرنا گراں گزرتا ہے چونکہ اس کی مصروفیات بہت ہیں، لہذا فرض نمازوں کے بعد یکسوئی کے ساتھ 5-6 منٹ نہیں نکال سکتا. اس سنت سے پہلو بچانے کے لیے متبادل ایجاد کر لیا گیا ہے کہ مولوی صاحب سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھائیں، چند مسنون غیر مسنون الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملے بولیں، منہ پہ ہاتھ پھیر کر تمام نمازیوں کو فارغ کر دیں، جس کے بعد وہ سب مسنون اذکار پڑھے بغیر اٹھ کھڑے ہوں. اس بدعت کا ہی نقصان ہے نا، البدعۃ تمیت السنہ، بدعت سنت کی موت ہے، سنت ختم کر دیتی ہے. جہاں بدعت آئے گی وہاں سے سنت رخصت ہو جائے گی. اب امام صاحب کا سب کی طرف سے پڑھتے رہنا سب لوگوں کو دین کے ایک حکم پر عمل کرنے سے ایک طرح سے روک دیتا ہے. جب وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مسنون ذکر سیکھنے کی؟ ہم کیوں اپنے دماغ پہ زور ڈالیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں، باقی سب دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے، ایک مسنون ذکر سیکھنے کا وقت نہیں. حالانکہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورت کی طرح یہ اذکار بھی سکھایا کرتے تھے جو چند مخصوص اذکار ہیں. تو اس لیے ہمیں ضرور اس موقع کی مناسبت سے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. در حقیقت یہ دعا نہیں، رسم ہے جو انتہائی نیک نیتی سے ہر فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی. اس طرح غیر شعوری طور پر ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے. افسوس کہ لوگوں کو بدعتوں پر عمل کرنے کے لیے تو بہت وقت مل جاتا ہے مگر سنت اپنانے کے لیے وقت نہیں ملتا. جو شخص بدعت کی تردید کرے اسے سرے سے دعا کا منکر ہی بنا دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو دعا ہی نہیں کرنے دیتے، یہ تو دعا کرنے سے منع کرتے. اب جیسے بدعت کے طور پر قرآن پڑھنا جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہو گیا، اور اس سے کوئی روکے تو کہتے ہیں وہ فلاں تو قرآن پڑھنے سے منع کرتی، اور سنت کا تارک سنی کہلاتا ہے. فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعاؤں کو چھوڑ کر ان کے متبادل کے طور پر لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنے کو اس لیے بھی رواج دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی علامت اور پہچان بن جائے، کیونکہ وہ باہر سے گزرتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ کس کی مسجد ہے جس میں یہ مخصوص ذکر ہوتا ہے. کیا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل اور احکام کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ فرقہ واریت کو مٹایا جائے یا اسے فروغ دیا جائے؟ یعنی مخصوص امتیازی نشان بنا کے اپنے آپ کو ایک جداگانہ حیثیت دی جائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا فی نفسی ہی جائز ہے. یعنی آپ الگ اپنی کر لیں ٹھیک ہے، لیکن اس جائز کا ٹکراؤ ایک سنت سے ہو رہا ہے، لہذا اسے اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ ہر کلمہ گو مسلمان کا معمول، مسلک اور پہچان بنے. لہذا ہمیں عموماً انہی اذکار اور دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ہمیشہ اکتفا کرتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. یاد رہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے جماعت ختم ہو جاتی ہے مگر نمازیوں کا اجتماع ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر نمازی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر عموماً ایک ہی قسم کے مسنون الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے. یہی نماز با جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا مسنون تصور ہے، اسی پر سلف صالح کا عمل رہا ہے.
لیکن یہ بات کہ امام اور مقتدی حضرات لازماً ہاتھ اٹھائیں اور مروجہ انداز میں مختصر سی رسم دعا ادا کر کے نمازی کو فارغ کریں تو یہ درست نہیں. اب اس میں آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ایک سوال یہ آ رہا ہو کہ کیا اس موقع پر ہم اپنی کوئی اور دعا نہیں کر سکتے، یعنی صرف یہی ذکر کرنے ہوں گے، یا پھر ہم اردو میں یا پنجابی میں یا اپنی کسی زبان میں کچھ اور مانگ سکتے ہیں یا نہیں. تو مسنون اذکار پڑھنا ویسے تو کافی ہے ساری ضروریات کو، لیکن اگر کوئی خاص مسئلہ ہے، دکھ تکلیف پریشانی بیماری، کوئی بھی آپ کی خاص حاجت یا دعا ہے تو آپ وہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اس کا مانگنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر اگر یہ مانگنے کی توفیق ہو گئی تو گویا آپ نے سب کچھ مانگ لیا اور یہ بھی کافی ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.